مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، سامعین نظار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام اہمدیہ یوٹیوب چینل ربیع نور کے حوالے سے بھی چند پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، ان کی خصائص، ان پر درود و سلام بھیجنے کا طریقہ، نبی کا وسلم پر ان کی شان کے لائق اللہ کا درود بھیجنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم بھی اعلیٰ حضرت کے تعلیمات کی روشنی میں جو انہوں نے تحریر کیا ہے ان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے موضوع ہم نے رکھا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بتائے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص کو، خصوصیات کو تو ہم اور آپ کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو قرآن کریم میں خصائص بیان فرمائے ہیں، یقیناً ان کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں اور کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی شان کہ وہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا خصوصیت بیان کر رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے سمجھنا ایک مشکل کام۔ مثلا میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے ابتدا میں سورہ انبیاء کی، جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت ہے، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے۔ اب سارے جہان یعنی کل کائنات کتنی بڑی ہے، وہ کتنے عالم ہے، کتنی مخلوق ہے، یہ ذرا ہم سوچیں اگر بحث بشر تو ہماری سمجھ سے باہر۔ ہم تو صرف دنیا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دنیا کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اپنے لحاظ سے، ہم آسمانوں کی بات تو جانتے ہی نہیں ہے۔ آسمان کتنا دور ہے پہلا، پھر اس کے اوپر کتنا دور ہے، پھر کہاں عرش ہے، کہاں کیا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ پھر آسمان سے آسمان کے درمیان جو 500 کا سال کا وقفہ بتایا جاتا ہے، اس میں کون مخلوق ہے کون نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اس زمین کے اوپر ہی کتنی مخلوق ہے کیا ہمیں نہیں معلوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے نبی ہے، اسی لیے ہر مخلوق کے لیے آپ رحمت بھی ہیں، کیونکہ ہر مخلوق کا اللہ تعالیٰ اس رب ہے، اور جو جس یقین تمام مخلوق ہے، جب رب اللہ ہے، اس مخلوق کے لیے رحمت جو ہے وہ حضور کی ذات۔ اب اس کو اگر آپ پھیلائیں اور سوچیں تو ہم کہاں لے کے جائیں، ہماری سمجھ سے باہر ہو جائے گی نا یہ بات۔ تو ہم اور آپ کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اور آپ ان کے مختلف جو ہمیں حوالے ملے، ہمارے احادیث کے اندر ملے، ہمارے صحابہ کرام کے اقوال ملے، ہمارے دیگر اسلاف کے اقوال ملے، انہوں نے جو مشاہدے کیے اس سے ہم ذرا سا حاصل کر سکتے ہیں کتنے خصائص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر اپنی صفتیں بیان فرمائی کہ مجھے انبیاء سے تمام بھی مقابلے میں 6 صفتیں زیادہ دی گئیں، کہیں فرماتے ہیں کہ 10 صفتیں میں زیادہ دی گئیں، کہیں سے زیادہ فرماتے ہیں۔ اب مختلف مواقع مختلف حضور کے زبان سے باتیں سامنے آئی۔ مثلا ایک جگہ فرماتا ہے جبریل امین جب آئے میرے پاس آئے، اور اس کی اللہ عز و جل نے آپ کو ذکر انبیاء کا 10 فضیلت عطا کی ہے، یعنی ایک موقع جبریل آئے اور جبریل آگے یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے مقابلے میں، اب تمام انبیاء کے جو صفتیں تھیں وہ تھیں، اس سے زیادہ درج دی، تو وہ بھی تو ہوں گی نا صفتیں، وہ تو ہیں آپ کے اندر، تمام انبیاء کی صفات از آدم علیہ السلام وہ سب حضور میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت فرمانے یا صلی اللہ آپ کو 10 فضیلتیں اور دی گئی ہیں۔
تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے آتی ہے، اور لیکن اس پر کوئی بھی وہ نہیں کہہ سکتا کہ لائن لگا دے کہ صاحب 10 ہی 10 ہیں، تو 10 کے بعد میں کہوں گا کہ جو اور صفتیں ہیں وہ ہمیں کہاں معلوم، جو انبیاء کرام کی۔ بعض ہمارے اسلاف نے بہت کام کیا۔ امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اپنے زمانے کے، اور مجدد بھی تھے اپنے وقت کے۔ ان کا حدیث پر بہت زیادہ کام، بہت زیادہ کام۔ اچھا، حدیث پر کام کرنے والوں کی ایک خصوصیت میں آپ کو اور بتا، جب ہمارے اسلاف میں بہت سے نام لے لوں گا میں، جنہوں نے جب حدیثوں پر کام کیا نا، تو ان کو فضیلت یہ حاصل ہوئی کہ ان کو جاگتے ہوئے اردو کی زیارتیں ہوئی۔ امام سیوطی، ان کا میں نے نام لیا نا، جواد سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں مجھے ایک نہیں 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت۔ آپ سوچیں کہ پھر کس مقام کے وہ محدث ہوں گے۔ تو پھر یہ محدث ہوتے ہیں جو حضور سے حدیثوں کو تصحیح کراتے ہیں۔ یعنی بہت ساری حدیثیں ایسی ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے حضور سے تصحیح فرمائی کہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں ہے، ان میں سے یہ بھی۔ تو علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی خصائص کبریٰ کے نام سے، خصائص محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خصائص کبریٰ میں آپ نے حضور کے 250 سے زیادہ خصائص گنائے۔ یہ ان کا علم تھا کہ انہوں نے اسے گنا دیا کہ 250 ہے۔ اب وہ 250 ہی اگر آپ لسٹ دیکھ لیں اس کتاب میں جا کر دیکھ لیجیے گا، محبت والے ضرور یہ چاہیں گے کہ کم از کم میں حضور کے 250 صفات تو جانوں کہ اللہ نے ان کیا صفات دی ہیں۔ تو یہ ایک بات اور یاد رکھیے گا، حضور کی ہر صفت دائمی ہے۔ حضور رحمۃ اللہ عالمین اپنے زمانے کے نہیں، قیامت تک کے لیے رحمۃ اللہ عالمین ہیں۔ صرف 23 سال کے لیے نہیں ہوئے تھے، یاد رکھیے گا۔ صرف 23 اپریل سورہ انبیاء جو ہے شروع نازل نہیں ہوئی، یہ تو مدنی ہے، تو پھر کب حضور رحمۃ اللہ عالمین بنے؟ تو کیا پھر 10 سال کے لیے بنے یا 8 سال کے لیے بنے؟ قرآن کے الفاظ جو ہے مطلق، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مطلق ہے۔ جس طریقے سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، مطلق ہے۔ اللہ رب العزت رب ہے تمام عالمین کا، یہ مطلق، گنتی ہی نہیں اس کے اندر، کب سے ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ حضور کی بات آئے گی تو حضور جب سے رحمۃ اللہ عالمین، جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، اول نور ان کو بنایا، تب سے ہے۔ اس میں ہمارا کلیئر ہوتا ہے، اہل سنت ہمیشہ کلیئر ہوتی ہے معاملہ۔ جب ایک ہی صفات ایک ایسی آ جائے کہ ایک رب العالمین ہے، ایک رحمت العالمین ہے، عالمین تو برابر آ گئے دونوں میں عالمین آ گئے، ایک رب ہے اور ایک رحمت ہے۔ رب العالمین ازل سے ہے، اس کی ابتدا ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ رب العزت رب العالمین ازل سے ہے، وہ ازل کب سے ہمیں نہیں معلوم، ابد تک ہمیں نہیں معلوم رہے گا وہ۔ لیکن جب حضور کی بات آئے گی رحمت العالمین، تو جب سے آپ کو تخلیق کیا گیا تبھی سے تو بنیں گے نا آپ، اور جب تک اللہ چاہے گا رہیں گے آپ، قیامت تک تو ہے ہی ہے۔ قیامت کے پورے 50,000 کا دن ہوگا، اس میں بھی رحمت العالمین ہے، پھر جنت رحمت العالمین ہوں گے، ہر جگہ ہی ہوں گے نا۔ تو اب حضور کی صفات اور اللہ کی صفات کبھی ہم ایک نہیں کرتے، نام ایک الفاظ ایک جیسے آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم زمین دوڑاتے ہیں کہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، جب عالمین کی زمین لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، تو اللہ رب العزت جو ہے عالمین کا رب ہے، اور وہ بے ذات ہی ہے۔ اور حضور رحمت اللہ عالمین جب سے حضور کو بنایا گیا، اول نور پیدا کیا گیا، اس وقت سے آپ رحمت العالمین ہے۔ مخلوق تو بعد میں بنی ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کا نور پہلے میں، اللہ نے اپنے نور سے نبی کا نور پہلے بنایا ہے، اس وقت کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، رحمت پہلے آ گئی، اس کے بعد اسی رحمت سے مخلوق کو بنایا گیا۔ کہ میرے نور سے تمام چیزیں تخلیق ہوئی ہے۔ تو جبریل امین کی آپ نے بات سنی، 250 سے زیادہ انہوں نے کتاب میں اپنے خصائص کبریٰ میں حضور خصائص بیان فرمائے ہیں۔
پھر اب اعلیٰ فرماتا، اب اعلیٰ حضرت اس کے آگے لے کے بات تو چل رہے ہیں، فرمایا کہ حدیثوں میں تو آیا کہیں 10 آئے، کہیں 6 آئے، کہیں 15 آئے، ایسا آیا ہے۔ امام سیوطی نے پھر پورے حضور کی حیات کی اور پھر قرآن شریف کے حوالے سے حضور کے 250 سے زیادہ خصائص بیان فرما دی۔ اب اعلیٰ فرماتے ہیں یہ صرف ان کا علم تھا، کس کا؟ امام سیوطی کا۔ ان سے زیادہ علم والے زیادہ جانتے ہوں گے، اب ان کا علم ختم تو نہیں ہوگا، مطلب یہ تو نہیں کہ استاد کسی کے علم سے زیادہ نہیں ہوگا۔ امام سیوطی ہیں، ایک عالم ہیں، ایک محدث ہیں، جتنا علم ان کے پاس تھا اس علم سے بتا دیا 250۔ اوکے، اس میں بتاتے ہیں کہ ان سے زیادہ علم والے ان سے زیادہ جانتے، اور علماء ظاہر سے علماء باطن کو زیادہ معلوم ہے۔ اب علماء باطن جو باتیں بتاتے ہیں، اب ابن عربی میں چلے جاؤ، دیکھو جا کے ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ، اس میں نکالے جا کر آپ کو ہزاروں مل جائیں گے، ان کے علم ساتھ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علماء باطن جو ہے علماء ظاہر سے حضور کے خصائص کو زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آگے چلیے، پھر فرماتے ہیں تمام علوم عالم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں منزل ادھر منقطع ہے۔ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ سب سے زیادہ علم حضور کے پاس ہے۔ اب حضور ہی اپنے خصائص کو جانتے ہیں کہ کتنے ہیں۔ اب حضور کے بعد تو کسی کا ہو نہیں سکتا بشر میں، غیر انبیاء میں، تو غیر انبیاء میں حضور کے بعد علم نہیں ہوگا تو ہم اس حد تک نہیں پہنچ سکتے جتنا خود حضور جانتے ہیں اپنے متعلق، ان کے اپنے خصائص۔ پھر آگے چلیے، جس قدر حضور اپنے فضائل جانتے ہیں دوسرا کیا جانے گا؟ اور حضور سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل حضور زیادہ علم والا ہے، ان کا مالک و مولا ہے، جس نے انہیں ہزاروں فضائل اعلیٰ دیے اور بے حد بے شمار ابد تک ان کو یہ دی۔ تو اب اللہ رب العزت جتنا حضور کی خصائص کو جانتا ہے، حضور سے بھی زیادہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اس نے ایک جملہ دے دیا سمجھنے کے لیے اور اہل محبت کی تسلی تشفی کے لیے اور یقین کامل رکھنے کے لیے، کہ جملہ یاد رکھنا کہ وَلَلْآخِرُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورۃ طٰہٰ کے اندر، بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ یعنی جیسے وقت گزر رہا ہے حضور کی صفات میں اضافہ ہو رہا ہے، حضور کی صفات میں مزید اس کی پاور سمجھنے بڑھ رہی ہے اور مزید آپ کو صفات مل رہی ہے، تو بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ ہر آنے والی گھڑی حضور کے لیے بہتر ہے اور اس سے بہتر ہے اور اس سے بہتر ہے، یعنی ہر آنے والی گھڑی میں آپ کی شان اور خصائص بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ احمد کا موقف ہے۔ اس کے بعد ان سب چیزوں کو سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک حدیث تو سب نے سن رکھی ہوگی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے رازدار وہی ہے دنیا میں۔ حضور فرماتے ہیں انہیں ابو صدیق سے کہ اے ابو بکر، تیرے نبی کی حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ کہہ دیا کہ سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا تو یقیناً ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صفات ہے، کیا کیا خصائص ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ امام احمد نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا سلطنت مصطفیٰ۔ اس سلطنت مصطفیٰ کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خصائص بیان فرمائے۔ اس کتاب کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک عکس جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد کتابی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ وکیل نے اس کو ایڈٹ کیا ہے اور اس کے اندر کئی 100 خصائص جو ہیں میں نے حضرت کے حوالے سے بیان فرمائے۔ تو اب وہ کتاب کے اندر آپ دیکھیے گا، اور وہ تمام کتاب جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی گئی ہیں، جو حضرت نے لکھی ہیں، وہ تمام خصائص آپ دیکھیے گا، پڑھیے گا تو پتہ چلے گا ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ میرے دوستوں، کبھی خیال یہ مت کرنا کہ کیونکہ وہ بشر تھے تو ہماری طرح کے بشر، یہ مت خیال کرنا۔ وہ بشر ضرور تھے، محمد البشر ولکن البشر کل یعقول الحجر ولکن الحجر۔ تو بات یہ ہے کہ حضور بشر ضرور ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے جو یاقوت ہے وہ پتھر ہے، لیکن ہر پتھر یاقوت نہیں ہے، یاقوت ایک ہی ہے، اور یاقوت جیسے بہت مل جائیں گے پتھر، لیکن یاقوت ایک ہی ہے۔ جس طرح یاقوت پتھروں میں ایک ہے،
اسی طریقے سے بشروں میں ایک بشر جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے منظوم کلام کے اندر اس پوری صفات کو حضور کی اس طرح بیان فرما دیا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اب یہ مالک و مولا کوئی کہے گا صاحب اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا لا کر. بھائی مالک و مولا، حضور اپنی پوری امت کے مالک ہے یا نہیں؟ حضور پوری امت کے مولا ہے یا نہیں؟ رہبر ہے یا نہیں؟ تو اسی معنی میں کہا جاتا ہے. سرور کہوں، سردار کہوں، مالک کہوں، مولا کیا کہوں آپ کو؟ تو بحیثیت رسول کو کہا جا رہا ہے. یہاں الوہیت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ نے ان کو بنا دیا. تو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اب اس اگلے شعر میں آپ سنیں کیا کہا ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی تیرے اندر ہزاروں لاکھوں جتنے بھی وصف ہے، کسی وصف میں کوئی عیب نہیں ہوگا. اگر عیب ہوا خدا نخواستہ تو وہ عیب کہاں جائے گا؟ بنانے والے پہ جائے گا، تو ہو ہی نہیں سکتا نا یہ. اسی لیے تمام صفات کو سمیٹ لیا ایک مسئلے کے اندر. تیرے تو وصف یعنی جتنے بھی اوصاف ہے، خصائص ہے، جتنے بھی ہے، آپ گنتی گن لیں ہمارے لیے تو وہ انگنت، ہمارے لیے تو انگنت ہے. تو تیرے تو وصف عیب و تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، یعنی کلام بند کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہو تجھے. رب العالمین کے بندے ہیں آپ، رب العالمین کے بندے ہیں آپ، اور تمام عالمین کی رحمت ہے آپ. بندے اللہ کے ہیں، وہ اللہ جس عالمین کا رب ہے اسی کے آپ بندے ہیں. لیکن اسی اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ رحمت للعالمین بنایا، تمام عالم کے لیے رحمت بنا دیا. لیکن اللہ نے ختم اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو، ان کے خصائص کو، ان کے جو اللہ نے ان کی فضیلت دی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، کبھی اپنے ساتھ کمپیریزن مت کرنا. اگر کوئی کرتا ہے تو وہاں سے اٹھ جانا، اس لیے کہ وہ پھر نبی کا دوست نہیں ہے، محبت کرنے والا نہیں ہے، نبی کا امت ہی نہیں ہے جو اپنے نبی سے مقابلہ کرے کہ ہماری طرح کا انسان ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے شیطانی وسوسے سے بھی محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.